أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى، کیا تو نے دیکھا، کیا تو نے غور کیا، الذین، ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جنہیں کہا گیا، کفو، روک لو، ایدیکم، اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو، فلما، پس جب کتبا، لکھا گیا، فرض کیا گیا، علیہم القتال، ان کے اوپر قتال یا جنگ کرنا، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جس طرح ڈرنا چاہیے اللہ سے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے جہاد کے بارے میں احکام دیے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مکی زندگی میں بعض لوگ جہاد کی اجازت طلب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی انہی میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے تو ہم بڑی عزت والے تھے اور ہمارا بڑا وقار تھا، لیکن جب سے ہم ایمان لائے ہیں ہم ذلیل ہو گئے، ہمیں دبا لیا گیا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم کافروں کے خلاف لڑائی کریں، جہاد کریں۔ لیکن مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی جہاد کرنے کی۔ اسی بات کی طرف یہ اشارہ ہے، الم تری الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، ان لوگوں کے طرز عمل پہ آپ نے غور کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب انہیں یہ خود کہہ دیا گیا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روک لو جہاد سے، مکی زندگی میں۔ اب اس سے دو باتیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں کسی بھی صورت میں یہ حکم لکھا ہوا موجود نہیں ہے۔ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان ساری صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ حکم لکھا ہوا کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے بات کہ ہم نے کہا تمہیں کہ اپنے ہاتھ روک لو، روک کے رکھو، ابھی جہاد نہ کرو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اس بات کا کہ مکی زندگی میں آپ نے جہاد نہیں کرنا، لیکن وہ حکم قرآن مجید میں کتابت نہیں کروایا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وحی کے علاوہ بھی ایک وحی ایسی تھی جس کو کتابت تو نہیں کروایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکام آتے تھے اللہ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اسی وجہ سے علماء نے تقسیم کی ہے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے۔ وحی جلی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور وحی خفی جو ہے وہ وحی ہے یا وہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتائے ہوئے باتیں لیکن وہ قرآن مجید میں لکھی نہیں گئی، اسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں جو وحی کی قسمیں ہیں یہ قرآن مجید کی بعض آیات سے واضح ہے، جیسا کہ اس آیت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ یہ حکم جو ہے کسی مکی صورت میں لکھا ہوا موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ مکی زندگی میں جہاد سے ہاتھ روک کے رکھیں، جہاد نہ کریں مکی زندگی میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا تھی؟ مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہ دینے کی حکمت کیا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے بعض ایسے تھے جو اس وقت جہاد کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کرنے کی اجازت نہیں دی،
اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ دین کی دعوت دینے والے لوگ جہاں کمزور ہوں، ان میں طاقت اور قوت نہ ہو مقابلہ کرنے کی، وہاں بلا وجہ اور بلا سبب ٹکر لینا باطل قوت سے یا بالا دست قوت سے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور اس کا ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ تجربہ بھی ہو چکا کہ ایسی حکومتیں جو سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں مسلمان ممالک میں، ملحد اور بے دین لوگوں کی حکومتیں بن جاتی ہیں، وہاں پہ اسلام کے لیے کام کرنے والے اگر سختی سے کام لے تو حکومت بڑی سختی سے کچل دیتی ہے اور اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ یہی معاملہ مکی زندگی میں تھا۔ اگر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت دے دیتے کہ وہ باقاعدہ ٹکر لے کفار مکہ سے، قریش مکہ سے، تو قریش مکہ تو بہانے تلاش کر رہے تھے ظلم کرنے کے اور اس تحریک کو ختم کرنے کے، لہذا پوری سختی کے ساتھ ان کو کچل دیتے، جبکہ دوسری صورت میں جیسا کہ ہوا یہ امکان نہیں تھا۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے کہ مظالم کو برداشت کرنے سے جو بھی جماعت ہے، تنظیم ہے یا گروہ ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے افراد کی تربیت ہوتی ہے، ان کے اندر نظم پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت بڑی حکمت تھی اس میں کہ مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے روکے رکھا مسلمانوں کو۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ ہے کہ ظلم بہرحال ظلم ہے، ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم مسلسل ظلم کرتا رہتا ہے، عوام دیکھتے رہتے ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ آہستہ آہستہ عوام کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہو جاتی ہیں؟ مظلوم کے ساتھ۔ ظالم سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور مظلوم کے ساتھ عام لوگوں کی ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ اس کشمکش کا حصہ نہیں ہوتے۔ یہ کشمکش اور تصادم جو ہے نا حق اور باطل کا، یہ ہر سطح پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حصہ لینے والے افراد تھوڑے ہوتے ہیں، عام لوگ تماشائی ہوتے ہیں۔ تماشائی لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون حق والا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون مظلوم ہے۔ بالآخر عوام کی ہمدردیاں جو ہیں وہ سچائی کے ساتھ اور مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے بالآخر اسلام کو پہنچتا ہے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ کون سی بات باعث بنی؟ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا وہاں پہ، آ کے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی، اور گالیاں بکنے کے بعد ایک پتھر لے کے مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ صحیح ظلم تھا۔ ایک لونڈی نے دیکھ لیا اور اس نے جا کے حضرت حمزہ کو بتایا کہ تم بھی کیسے عجیب لوگ ہو، تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا اور ایسا سلوک کیا ہے۔ حمزہ غصہ آیا انہیں کہ میرا بھتیجا ہے۔ وہی بات ہے کہ قدرتی طور پہ ظلم جس کے ساتھ بھی ہو، مظلوم کی ہمدردی جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ عام لوگوں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ حمزہ کے دل میں جو ریئیکشن پیدا ہوا یا انتقامی جذبہ پیدا ہوا، اس جذبے کی وجہ سے حمزہ پہلے گئے ابو جہل کے پاس اور بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کو پہلے تو گالیاں دی، گالیاں دینے کے بعد کمان کی ہاتھ میں شکار کر کے آ رہے تھے، وہ کمان اس کے سر میں ماری، اس کے سر سے بھی خون نکلا، اور پھر بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑائی جھگڑا شروع ہوا تو اس نے ابو جہل نے خود یہ بات کہی کہ بھائی چھوڑ دو، میں نے زیادتی کی ہے،
ظالم کو پتا ہوتا ہے وہ جاتی کر رہا ہے. اور حضرت مرزا نے یہ بات کہی کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں بھی اس کے دین پہ ہوں. یہ بات حضرت حمزہ کی اس وقت محض انتقام میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ باہر میں کھول دیا اور وہ مکمل طور پہ صحیح معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے. اور بالکل ایسا ہی معاملہ 3 دن کے بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے، اور ان کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا کہ بے دیر مارا اپنی بہن کو بھی اور اپنے بہنوئی کو بھی. اسی مار کی وجہ سے اب ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے. پھر ظالم کے اپنے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ ظلم کیوں کر رہا ہوں. حضرت عمر کے دل میں یہی بات پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جس وجہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ جاہلیت میں بھی معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اپنی جو جاہلانہ روایات تھیں ان پہ بڑی سختی کے ساتھ پابند تھے اور پکے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کو کہتے ہیں ایک بات کا مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں بھی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ جو بے بس قسم کے لوگ اور غریب اور مسکین لوگ ہیں، ان کی اپنے دین پہ ثابت کرنی تو بڑی بات تعجب ہے، بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ یہ بے بس لوگ ہیں اور مسکین لوگ ہیں، اس کے باوجود یہ اپنے دین پہ قائم بڑی سختی کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے تھے کہ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا کہ ان لوگوں نے یہ بات بڑی قابل تعریف ہے کہ ان کے ساتھ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، اور لوگ ان کو طرح طرح سے تنگ کر رہے ہیں، ان پہ بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک بات ان کی بڑی ہی اوصاف یا اپریشیبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اپنے دین سے نہیں رکھتے. جب بہن بہنوئی کو مارا تو اس وقت ان کے دل میں یہی بات پیدا ہوئی کہ یہ اپنے دین پہ اتنے سخت کیوں ہے. قرآن یہ لے کے پڑا تو اللہ تعالیٰ نے دل کھول دیا ان کا بھی. اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی والا معاملہ جو ہے وہ شیخ ابی طالب کا ہے. جب قریش مکہ نے یہ طے کر لیا کہ ہم ان سے بنو ہاشم سے نہ تو رشتہ داریاں کریں گے، نہ کوئی ان سے لین دین کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں گے، تو ابو طالب نے بنو ہاشم کو بھی اور بنو عبد المطلب کو بھی لے کے شیخ ابی طالب میں اکٹھے ہو گئے. اور وہاں پہ جیسا وقت گزرا، حضرت خدیجہ نے اپنے حکیم بن حزام نے اپنے کسی خدیجہ نے یا حکیم بن حزام نے حکیم بن حزام نے خدیجہ تو شاید شیخ ابی طالب میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حکیم بن حزام نے آدمی کو بھیجا کہ جا کے میری پھپھی کو گندم دے آؤ، غلہ دے آؤ. ابو جہل نے راستے میں روک لیا. اب بات وہی تھی کہ حکیم بن حزام کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور قریش مکہ زیادتی کر رہے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طرح سے ہمدردی ہونی چاہیے. اور مزے کی بات یہ کہ سب سے پہلے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کی ابتدا کرنے والا کافر تھا ہشام بن عمر. ہشام بن عمر ایک دوسرے کافر زہیر کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ تمہاری پھپھی جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تو شیخ ابی طالب میں ہے، اور وہاں پہ جس طرح بچوں کی حالت ہو رہی ہے، عورتیں بلک رہی ہیں، بچے بلک رہے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گھاس کھا کے گزارا کر رہے ہیں، وہ تمہارا کس طرح جی چاہتا ہے کہ تم کھاؤ پیو اور آرام سے رہو اور تمہاری پھپھی جو ہے وہ جیل میں اس طرح کا اس کے ساتھ سلوک ہو. زہیر کہنے لگے کہ بھائی میں تو اکیلا ہوں، میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہنے لگا کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو پھر تیسرا آدمی تلاش کرو. انہوں نے کہا اچھا تیسرا آدمی تلاش کرتے ہیں. تیسرے آدمی کے لیے مطعم بن عدی کے پاس گئے اور مطعم بن عدی کو جا کے پھر وہی بات کہی. اس نے بھی وہی بات کہی کہ بھائی میں اکیلا آدمی ہوں، واقعی ظلم ہو رہا ہے اور ہماری ہمدردی ہے مظلوموں کے ساتھ، لیکن اب ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی یا تو ہمارے ساتھ آدمی اور ملے.
انہوں نے کہا کہ 2 آدمی تو ہم ہیں، تیسرے تم ساتھ ہو جاؤ، اور کوئی اور بھی آدمی دیکھتے ہیں۔ کرتے کراتے 5 آدمی ایسے ہو گئے جنہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ یہ ظالمانہ معاہدہ ہے اور زبردست ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، اور اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 5 آدمیوں نے یہ معاملہ طے کیا، اور 5 نے یہ بات کہی کہ کل فجر کے بعد ہم لوگ حرم شریف میں جائیں گے اور وہاں جا کے اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کریں گے قریشی سرداروں کے ساتھ۔ زہیر آئے پہلے، انہوں نے باقاعدہ طے کر لیا تھا کہ کون بات کرے گا، کیا بات کرے گا۔ زہیر آئے، انہوں نے آ کے پہلے طواف کیا بیت اللہ شریف کا، 7 چکر لگائے، اور اس کے بعد جہاں ابو جہل بیٹھا تھا وہاں جا کے انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ معاملہ ظلم کا کب تک چلتا رہے گا، ہم لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اور مسلمانوں پہ یوں ظلم ہو رہا ہے، یہ بالکل زیادتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اس معاہدے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرے جو 4 آدمی تھے باری باری انہوں نے بھی تائید کی زہیر کی کہ یہ ظلم ہے اور ظلم ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہو رہی تھی تو ابو طالب بھی آ گیا بیت اللہ شریف میں، اور آ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ ابو جہل بات یہ ہے، میرے بیٹے نے ایک بات کہی ہے، بھتیجے نے ایک بات کہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا کاغذ، جس کاغذ پہ، اس کاغذ کو دیمک نے کھا لیا ہے، سارا معاہدے کے الفاظ اس میں ختم ہو گئے ہیں، البتہ جہاں کہیں اللہ کا لفظ تھا وہ باقی ہے۔ یہ بات میرے بھتیجے نے کہی ہے، اور میں بیت اللہ شریف میں اس لیے آیا ہوں کہ میں دیکھوں گا اگر تو واقعی ایسی ہی بات ہے جیسی میرے بھتیجے نے کہی ہے، پھر تو تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم لوگ ظلم کر رہے ہو اور ہمارا بھتیجا سچا ہے، اور اس پہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میرا بھتیجا جھوٹا ہے، اس کی بات یہ غلط ہے، تو میں تمہارے راستے سے ہٹ جاتا ہوں، تم جو مرضی کرنا چاہو کر لو محمد کے ساتھ۔ اب وہ جواب کہنے لگا کہ یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے۔ اب دیکھیے جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اور وسائل اللہ خود پیدا کر لیتے ہیں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ یہ تو بات ہم نے بڑی انصاف کی کہی ہے کہ اگر وہ عہد عمل جو ہے وہ صحیح سالم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کی بات جھوٹی ہے اور تمہارا بھتیجا جھوٹا ہے، اور تم درمیان سے نکل جاؤ، ہم خود نپٹ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر تمہارا بھتیجا سچا ہے تو پھر واقعی یہ بات درست ہے کہ بھتیجا تمہارا ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہے، لہذا ہم یہ ظلم ختم کر دیں گے۔ اور اس کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ عوامی حمایت جو ہے وہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہے، میں زیادہ دیر تک یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ معاہدہ جو تھا اسے دیکھا گیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل ویسے ہی اس سارے کاغذ کو دیمک ختم کر چکی تھی، جہاں کہیں اللہ کا لفظ لکھا تھا وہ لفظ محفوظ تھا۔ ابو طالب کہنے لگے کہ اب تم پہ واجب ہے یہ بات کہ یہ ظلم ختم کیا جائے، اور وہ ظلم ختم کر دیا جائے۔ شیخ ابی طالب سے مسلمانوں کی رہائی ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب طاقت اور قوت نہ ہو، جہاں کہیں خواہ وہ علاقہ ہو یا ملک ہو یا کوئی محلہ ہو یا حتیٰ کہ اپنے گھر کے معاملات ہوں کہ اپنے بھائی بہن ہیں یا ماں باپ ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں، وہ غلط عقیدے پہ ہیں، غلط راہ پہ چل رہے ہیں، اور آپ کی قوت اتنی طاقت زیادہ نہیں ہے، تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ٹکر نہ لی، لڑائی جھگڑا پیدا نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف قوت اور طاقت زیادہ ہوگی، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا تو جو کمزور ہے وہی خسارے میں رہے گا، وہی نقصان اٹھائے گا۔ یہی معاملہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی سے تھا کہ کیونکہ ہم یہاں سے کمزور ہیں لہٰذا اس میں ٹکر لینا مناسب نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کا نقصان اور خسارہ ہے،
اور دوسری بات جو اپنے آپ فائدہ حاصل ہوا مسلمانوں کو وہ یہ تھا کہ اکثریت اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کے لیے ظلم ہوتا کس وجہ سے ہے، کوئی انہوں نے قتل کیا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، یا اپنی اغوا کیا ہے، یا اپنی اور ظلم کیا ہے، کس گناہ کی وجہ سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ عوامی ہمدردی جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہی وہاں پہ بھی ہوا۔ بڑی حکمت تھی اس بات میں کہ مکی زندگی میں مسلمانوں کو جہاد کرنے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت یاسر علی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اتنا ظلم کیا انہوں نے مجھ پہ کہ میں جو بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہتا تھا وہ بات انہوں نے میری زبان سے کہلوائی، آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے یا آپ کا انکار کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات پوچھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ یاسر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل تو ایمان پہ مطمئن ہے۔ فرمایا کہ اگر اطمینان ہے تمہیں اپنے ایمان پہ تو پھر آئندہ بھی اگر کوئی ایسی بات تم سے کہلوانا چاہے تو جان بچانے کے لیے آئندہ بھی ایسی بات کہہ دینا۔ یہ تھی تربیت مکہ میں جب مسلمانوں کی طاقت نہیں تھی، مسلمان کمزور اور بے بس تھے، اور اس میں بڑی حکمت تھی، اس میں فائدہ تھا مسلمانوں کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کے طرز عمل پہ غور کیا جنہیں مکی زندگی میں تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ جہاد سے روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور جب تک تم جہاد نہیں کرتے تب تک اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذاتی تزکیے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ذاتی تزکیہ جو ہے یہ تو تربیت کا حصہ تھا مسلمانوں کی تربیت کا، اس میں تزکیہ ہے نفس کا بھی، اور پھر ٹریننگ ہے، تربیت ہے جانی مشقت اور مالی انفاق کی جو کہ جہاد کا حصہ ہے۔ جہاد میں جانی مشقت بھی ہے، جان سے جیتوں کو مت کرنا بھی ہے، اور مال کا انفاق بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس کو مؤخر کر دیا گیا مکی زندگی میں، اور جو ذاتی زندگی کے لیے تزکیے کا ذریعہ تھا اس کا مسلسل حکم دیا گیا کہ نماز بھی پڑھتے رہو، زکات بھی ادا کرتے رہو، اس سے نہیں روکا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ خشوع پیدا کرتی ہے نماز، آئی پیدا کرتی ہے نماز، برائیوں سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے اور غلط کاموں سے، گناہوں سے بچانے والی چیز ہے یہ۔ اس لیے ذاتی تزکیہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ ذاتی تزکیے کے بغیر آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے میں ریفرنس اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے معاشرے میں جو تعصب پھیلا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر ہی بڑا سخت تکلیف دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا تزکیہ نہیں ہوتا، انسان دوسروں کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو نصیحتیں کرتا ہے، دوسروں سے کہتا ہے تم یوں کرو، تم یوں کرو، تم غلط کر رہے ہو، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، اپنی طرف دھیان نہیں جاتا کہ مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جبکہ انسان یہ کہتا ہے کہ انسان کو پہلے اپنے آپ کو ماننا چاہیے، اپنے آپ کو پوچھو، پہلے اپنے تزکیہ کرو پھر دوسروں کی بات کرو۔ اور قیامت کے دن بھی حساب انسان کو اپنی ذات کا ہونا ہے، دوسروں کا حساب نہیں ہونا۔ یوم یحشر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، ہر آدمی اکیلا آئے گا اور اپنا تو حساب دینے کے لیے آئے گا۔ یہ جو دوسروں کی ہم نے اپنے گلے مصیبت ڈال رکھی ہے اور اپنے گلے میں ٹھنڈا ڈالا ہوا ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، اس سے مصیبتیں ساری ڈال رکھی ہے۔ اس میں اپنے دین اور ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور امت میں بھی انتشار اور تفرقہ ڈالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبے اور تعصب بھرتے ہیں۔
باہر آنا چاہیے ان سے، اس سے امت کا بھی نقصان ہے اور اپنے دین اور ایمان کا بھی نقصان ہے۔ یہاں بڑی اچھی نصیحت فرمائی اللہ نے، بڑا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے، ہر موقع کے لیے ہمیں ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ تبلیغ اور دعوت کی حکمت ہے اس میں کہ پہلے انسان اپنے آپ کو مانجے اور پوچھے، دوسروں پہ زور نہ دے پہلے، اور پھر خود اتنا علم بھی ہونا چاہیے کہ انسان علم انسان جو ہے نا فطرہ بن جائے دوسروں کے لیے۔ جو مستحب چیزیں ہیں، مصنون چیزیں ہیں، ان کو اپنے اوپر اس طرح مسلط کر لے اور دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے کہ نہیں تم ضرور کرو، یہ جو نہیں کرے گا وہ یوں ہے اور یوں ہے۔ جو مستحب ہے اس کو مستحب رہنے دے، جو مصنون ہے اس کو مصنون رہنے دے، جو واجب ہے اس کو واجب رہنے دے، جو فرض ہے اس کو فرض رہنے دے۔ شریعت میں ترجیحات جب بدلیں گے، اپنی مرضی سے جب باتیں کریں گے یا فتوے لگائیں گے تو فتوے پیدا ہوں۔ اس لیے یہ مکی زندگی کا اور مدنی زندگی کا جو سیرت ہے اور جو حالات ہیں اور واقعات ہیں، جو تاریخ ہے، اس کو بڑے غور و فکر سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاد سے ہاتھ روکا، جہاد سے ہاتھ روکنے کے بعد فرمایا کہ نماز اور زکات ادا کرتے رہو، اس سے تمہاری ذات کا، تمہارے نفس کا، تمہارا اپنے تزکیہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فلما كتب عليهم القتال۔ اب یہ مدنی زندگی کی بات آ گئی، قتال اور جہاد جو ہے وہ مدنی زندگی میں فرض ہوا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ فلما كتب، پھر جب فرض کیا گیا، لکھا گیا، علیہم القتال، اوپر ان کے قتال، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ، یخشون الناس، ڈرنے لگا لوگوں سے، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری اور انسانی فطرت جو ہے اس کی تشخیص فرما دی ہے۔ آج بھی اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی منافق ہیں، اسی طرح وہ ڈرتے ہیں تکبروں سے جس طرح اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں ان سے۔ ہمارا رزق بند کر دیں گے، ہمارا کھانا پانی بند کر دیں گے، ہمارا جیون گزر کر دیں گے، ہمارے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے، کہاں سے کیسے زندگی بسر ہوگی، ہماری بائی کاٹ ہو جائے گا۔ یہ ساری زندگی اللہ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہیں یا جن کا ایمان کمزور ہے، ضعیف الایمان ہے، فرمایا کہ جب جہاد کا حکم دے دیا گیا، پہلے جہاد کا مطالبہ کرتے تھے لیکن جب جہاد کا حکم دے دیا گیا تو پھر کافروں سے اور مشرکوں سے اس طرح ڈرنا شروع کر دیا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے مومن کو، مسلمان۔ اور اس کے لیے دلیلیں تو بڑی ہوتی ہیں، شیطان بڑی دلیلیں سجھا دیتا ہے۔ جب تک ٹیکنالوجی برابر سرابر کی نہ ہو، جب تک وہ برابر کی نہ ہو، جب تک وہ ہونا نہیں چاہیے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا، جب اللہ نے اجازت دے دی، جب تک مسئلے پر حکمت تھی اللہ نے خود روک کے رکھا، اور جب اللہ نے اجازت دے دی، جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پھر واقعی صحیح وقت ہے، ٹھیک وقت ہے جہاد کرنے کا کافروں کے ساتھ۔ اور اشد خشیہ، بلکہ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے کافروں سے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ زبان سے ہی ہو بلکہ سوچ کا بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دل میں سوچا، دل میں کہا ربنا لما كتبت علينا القتال، ربنا اے ہمارے پروردگار، لما كتبت، کیوں تو نے لکھا، کیوں تو نے فرض کیا، علینا اوپر ہمارے، القتال کتاب کو، جہاد کو، لولا اخرتنا کیوں نہ ہمیں مہلت دی، الی اجل قریب تھوڑا سا اور وقت، یہ تھوڑی مدت اور گزر جاتی، تھوڑا وقت اور آسانی سے گزر جاتا۔ ایک نفسیاتی فرق یہ تو بہرحال ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت انسان کا ریئیکشن جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ جب وہ ظلم تھوڑا کم ہو جائے، آدمی تھوڑا ریلیکس ہو جائے تو جذبات اور طرح کے ہو جاتے ہیں۔
یہی معاملہ تھا بعض لوگوں کے ساتھ کہ جب مکہ میں تھے اور ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سہنا مشکل ہو گیا. اس وقت جی یہی چاہتا تھا کہ یا مرے اور یا مار دے. لیکن مدینہ جانے کے بعد تھوڑا سا مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب جان تو بچ گئی ہے, اب کچھ سکون آ گیا ہے, کوئی سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. اب اس وقت بعض لوگوں کے کچھ جو جذبات تھے وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہاں جا کے مدینہ میں جب جہاد کا حکم دیا تو پھر یہ سوچ پیدا ہو گئی, سب میں نہیں چند ایک میں. اللہ نے بھی خود یہ بات ارشاد فرمائی فریق منہم, سارے نہیں ایسے تھے بلکہ بعض ہر درجے کے لوگ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض قوی بھی ہوتے ہیں, بعض کمزور بھی ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, بعض کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں, بعض کے جذبات کم ہوتے ہیں, ہر درجے کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ منہم ان میں سے اور اس سے واضح طور پر منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں. تھوڑی دیر اور ہمیں مہلت کیوں نہ دی. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے متاع دنیا قلیل, یہ جو دنیا کے مزے ہیں, دنیا کی رنگینی ہے, دنیا کی عیش و عشرت ہے, متاع قلیل یہ تو بہت تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر, اور آخرت ہی اچھی ہے. لمن اتقی, واسطے اس کے جو اللہ سے ڈر گیا. ولا تظلمون فتیلا, اور تمہارے اوپر قیامت کے دن ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دنیا اور آخرت کا مقابلہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تو بڑی تھوڑی ہے, اس کے مقابلے میں آخرت باقی رہنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد میں تو جان جانی ہے اور اسی سے ڈر لگتا ہے. پیسہ دینا بھی اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن جان دینی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. کہیں جان بچ جائے, تھوڑی زندگی اور بسر کر لے, لیکن یہ انسان کو علم ہونے کے باوجود دھوکہ لگا رہتا ہے. 4 دن اور زندہ رہ لے تو وہ بھی اچھا ہے, تھوڑی زندگی اور مل جائے تو اچھا ہے, تھوڑی زندگی. ہم نے بھی یہ پتا ہے کہ جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسے ایک لمحہ بھی آگے نہیں جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقابلہ کیا اس میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرما دی کہ متاع قلیل, دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ بہت ہی تھوڑی ہے ان نعمتوں کے مقابلے میں جو جنت میں تمہیں ملنے والی ہے. جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ لامحدود ہیں, بے حساب ہیں. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ, اتنی نعمتیں ہیں نہ تو ختم ہونے والی ہیں اور نہ کوئی تمہیں روک ٹوک کرے گا. دنیا کی نعمتیں اتنی قلیل ہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں, بہت زیادہ وسائل ہیں, اسے بھی دل میں یہ دھڑکا لگا ہی رہتا ہے کہیں پیسے ختم نہ ہو جائے, کہیں کوئی بیماری ایسی نہ لگ جائے سارے پیسے نکل جائیں, کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے, کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. دنیا کی نعمت ہونے کے باوجود یہ قلیل. اور پھر فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں جو ہے یہ عارضی ہیں, یہ بہرحال فلاح ہونے والی ہے. جنت کی نعمتیں فلاح ہونے والی نہیں, دنیا کی نعمتیں فلاح ہونے والی ہیں, آخرت کی نعمتیں فلاح ہونے والی نہیں. اور پھر اس اعتبار سے بھی دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں کہ دنیا کی نعمتیں جو ہے وہ حاصل ہوں گی, ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لگی رہتی. دنیا کی نعمتوں کے ساتھ جہاں پھول ہے وہاں کانٹا, یہ تو دنیا کا اصول ہے. پیسہ بہت آ گیا تب بھی فکر کہ یہ پیسہ کیسے خرچ کریں, کہاں خرچ کریں, ڈاکہ نہ پڑ جائے, کوئی مجھے لوٹ نہ لے, کوئی ہتھیار نہ لے, اس کے ساتھ بھی پریشانی. اور اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی پریشانی. نعمتیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو کسی کو رکھا نہیں کہ ساری کی ساری نعمتیں اسے دے اللہ تعالیٰ اور اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. ڈھیروں پیسہ ہے, کروڑوں کا مالک ہے, لیکن صبح و شام سوائے دوائیوں کے کھا کچھ نہیں سکتا. یہ بھی نہیں کھانا, وہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے, یہ بھی منع ہے. بس یہ دوائیاں کھا لیا کرو. ہے نہیں ساری,
لیکن اس کے باوجود انسان نعمتوں کے استعمال سے محروم ہے۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ انسان کی نعمتوں کے ساتھ کوئی پریشانی لاحق ہو۔ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ پریشانیوں سے پاک اور صاف ہے۔ جیسی نعمت انسان چاہے گا، جتنی نعمت چاہے گا اس کو میسر ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم عقل سے کام لو تو جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، کافر مشرکوں سے نہ ڈرنے والے، اور پھر آخرت کو ترجیح دینے والے، دنیا کو قلیل اور عاجز سمجھنے والے، فرمایا ان کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ مومن آدمی کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پہ ہونی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے قبر کی تیاری کرے۔ عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو ڈھیروں ریالوں ڈالے اکٹھے کر لے اور اس کا پیٹ نہ بھرے۔ بڑا فکر ہے مال، بڑا فکر ہے اپنی ضرورت سے کتنا ہی کیوں نہ انسان 1000 گنا بھی زیادہ کیوں نہ اکٹھا کر لے، پھر بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مرد دم تک جو آتا ہے وہ آتا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ ہوس ہے، انسان ساری زندگی اس کو گزار دیتا ہے لیکن انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم ساری زندگی ڈالر اور ریال اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہو اور تم اسی بات میں غفلت میں پڑے رہتے ہو، حتیٰ کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، پھر تمہاری جان چھوٹتی ہے اس بیماری سے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جس بات کا خوف ہے، جس وجہ سے جہاد سے منافق جی چراتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھوک بجا کے بتا دی بات۔ وہ بات یہ ہے اینما تکونوا، تم لوگ جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں آ جائے گی۔ جہاز سے جی بچا جان بچا کے کہاں کہاں بھاگو گے؟ جہاز سے جی جان بچا کے 100 سال انسان زندہ رہ لے، 200 سال رہ لے، 300 سال رہ لے، کتنا باقی رہے، کتنا رہ لے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کو موت پسند نہیں تھی، اسرائیل آیا تو اس کو تھپڑ مار دیا اور اس نے جا کے کہا یا اللہ کیسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جس کو موت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی آنکھ جو تھی وہ درست کی اور کہا کہ اچھا پھر جاؤ موسیٰ کے پاس، اسے یہ کہنا کہ اگر تمہیں موت پسند نہیں ہے تو کسی بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال اور زندہ رہ لو۔ ابراہیم دوبارہ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ حضرت اگر جان کی امان پاؤں تو آپ جب بیل کی کمر پہ آپ اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آ جائیں گے اتنے سارا زندہ رہنے اور بھی اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر موت، وہ تو آنی ہی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ موت تو اللہ کے رسول پہ بھی آ گئی، حضرت ابوبکر پہ بھی آ گئی، حضرت عمر پہ بھی آ گئی، موت تو آنی ہی آنی ہے، پھر بھی موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر پھر بھی آنی ہے تو الان، تو پھر ابھی میری روح قبض کر۔ انسان اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی بھاگ کے جاؤ گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں انسان کا تعاقب کرتی ہیں۔ ایک چیز کا تو ہمیں تجربہ ہے، ہر آدمی کو ہم میں سے تجربہ ہے، اور دوسری کا بھی تجربہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا کوئی بتانے والا پھر باقی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ ایک تو انسان کی روزی انسان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، جہاں کہیں بھی انسان ہو جو روزی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ اس کو پہنچ جاتی ہے۔
جو لوگ ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں انہیں بڑا اچھی طرح اندازہ ہے کہ روزی اللہ کس طرح دیتا ہے. باقی لوگوں کا بھی یہی معاملہ ہے, روزی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے پہنچا دیتے ہیں. اور دوسری چیز فرمایا کہ موت کا فرشتہ انسان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, جہاں کہیں بھی انسان کی موت لکھی ہے موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اگر سال بن معاذ مدنی تھے, اپنے قبیلے کے سردار, اور امیہ بن خلف قریشی تھا, قریشی سردار تھا, دونوں کی آپس میں دوستی تھی. جب کبھی امیہ مدینہ جاتا تو رسا کے پاس جاتا جا کے, اگر صاحب جب کبھی مکہ آتے تو امیہ کے پاس ٹھہرتے. اگر صاحب عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے امیہ کے پاس ٹھہرے, اور امیہ سے کہنے لگے کہ جب ذرا حرم میں رش کم ہو جائے تو مجھے بتانا, میں جا کے طواف کر لوں گا تمہارے ساتھ. رسا کہتے ہیں کہ این دوپہر کے وقت مجھے امیہ نے کہا کہ اس وقت بیت اللہ شریف میں رش کم ہے, اس وقت جا کے طواف کر لو. رسا اور امیہ کے ساتھ دونوں بیت اللہ میں آ گیا. اگر صاحب نے طواف کرنا شروع کیا تو اوپر سے ابو جہل آ گیا. ابو جہل نے آ کے پوچھا امیہ یہ کون ہے جس کو طواف کرا رہے ہو؟ امیہ کہنے لگا یہ سعد ہے, اپنے قبیلے کا سردار مدینے سے آیا ہے. ابو جہل کہتا ہے اچھا, ہماری اجازت کے بغیر ہی آ کے یہ کر رہا ہے, اگر تم اس کے ساتھ نہ ہوتے تو میں دیکھتا یہ کیسے مدینے بچ کے جاتا ہے. اگر سعد بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے, کہنے لگے کہ ذرا منہ سنبھال کے بات کرو, تم مجھے یہاں سے روکنے کی بات کرتے ہو طواف سے, اور میں تمہیں وہاں سے روکوں گا جہاں پہ تمہارا روکنا جو ہے تمہارے لیے بہت ہی گرج ملے گا, تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی. جو شام کا تجارتی راستہ ہے تمہارا مدینے کے قریب سے گزرتا ہے, میں تمہارا وہ راستہ روک دوں گا. امیہ جو خلف پاس کھڑا تھا وہ سعد کے اس لب و لہجے کو دیکھ کے تو کہنے لگا کہ سعد ذرا نرمی سے بات کرو, یہ سردار ہے, ہمارا ملک کا سردار ہے مکے کا جس سے بات کر رہے ہو, ذرا نرمی سے بات کرو اس سے. جب امیہ نے ابو جہل کی حمایت کی تو سعد کو ذرا غیرت آئی اس بات کی کہ یہ دونوں کافر ہیں, دونوں اکٹھے ہو گئے, میں مسلمان ہوں اور مجھے یہ دھمکی دینا چاہتے ہیں, دبانا چاہتے ہیں. سعد کہنے لگے امیہ تم بھی چپ رہو, میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات زبان سے یہ بات سنی ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان کے ساتھ ہی قتل کریں گے. امیہ جو ہے فوراً خوف زدہ ہو گیا, کہنے لگا کہ محمد نے یہ بات کہی ہے. اور سوال کہنے لگے کہ ہاں میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ امیہ کو میں یا میرے ساتھ ہی قتل کریں گے. کہنے لگا کہ کہاں قتل کریں گے, مکے میں قتل کریں گے آ کے مجھے, یا کہاں قتل کریں گے؟ سال کہیں گے یہ مجھے پتا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا رسول سے جانتا ہے کہاں قتل کریں گے, لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ میں نے بتا دیا تمہیں. وہ سن گیا, جا کے گھر بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ جو مدنی مہمان ہے ہمارا مدینے سے آیا ہوا, اسے کیسی بات کہیں گے؟ وہ بیوی کہنے لگی کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ کہہ رہا ہے کہ تجھے میرے یا تو محمد قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر محمد کے ساتھ ہی قتل کریں گے. بیوی بھی سمجھ گئی, اور حدیث میں لکھا ہے کہ اس کے بعد امیہ نے مکے سے نکلنا بہت کم کر دیا, مکے سے باہر نکلتا نہیں تھا کہ کہیں کسی سے ٹاکرا نہ ہو جائے, کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی مجھے قتل نہ کرے. اب وہی بات ہے کہ موت اللہ نے جہاں لکھی ہے وہ تو آ جانی ہے. جب بدر کے لیے کافر مکہ سے نکل رہے تھے تو امیہ کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا, مجھے محمد والوں کے ساتھی مار دیں گے. ابو جہل آیا, آ کے اس نے بڑا وقت ضائع کیا, کہنے لگا امیہ تم سردار ہو قوم کے, تم نہیں جاؤ گے تو دوسرے کیسے جائیں گے؟ تمہارا جانا بڑا ضروری ہے, تمہارے بغیر مکے سے نکلے گا کوئی نہیں, اسے مجبور کیا جانے پہ. اب یہ تو اللہ نے جہاں موت لکھی ہے اس کے سبب اللہ بنا دیتا ہے. ابو جہل نے اتنا مجبور کیا اس کو, اتنا دبایا اس کو کہ امیہ جانے پہ تیار ہو گیا, کہنے لگا میرا دل تو نہیں کرتا جانے کو.
لیکن اب تم مجھے مجبور کر رہے ہو تو میں تمہارے کہنے سے جاتا ہوں. گیا بدر میں اور وہی ہوا جس سے وہ بچ رہا تھا کہ محمد اور محمد کے ساتھی کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. جب ختم ہوئی تو باغ دور شروع ہوئی. امیہ کے خلاف بھاگ رہا تھا اور سامنے عبد الرحمان بن عوف تھے, دوستی تھی ان کے ساتھ. کہنے لگا کہ تمہیں فدیہ نہیں چاہیے, مجھے گرفتار کرو تاکہ مجھے امان مل جائے, میں معصوم ہو جاؤں. عبد الرحمان بن عوف نے اس کو گرفتار کر لیا اور اپنی ایمان میں لے لیا. لیکن جنگ تو بھی جاری تھی, جنگ ختم نہیں ہوئی تھی. حضرت بلال غلام تھے امیہ بن خلف کے, اور جو ظلم حضرت بلال پہ امیہ کرتا رہا وہ جیسے ہی نظر پڑی امیہ پہ حضرت بلال کی تو سارے ظلم یاد آ گیا. فوراً کہنے لگے اللہ کے دشمن تم, کفار اور مشرکین کے سردار, اور جنگ میں تم ایسے بچ کے چلے گا. فوراً اس پہ حملہ آور ہوئے. عبد الرحمان بن عوف جو تھے انہوں نے کہا میرا قیدی ہے, میرا قیدی ہے, جانے دو اس کو, جانے دو. لیکن حدیث میں ہے کہ حضرت بلال بھی اور دوسرے مسلمان بھی ٹوٹ پڑے اس کے امیہ بن خلف پہ, حتیٰ کہ عبد الرحمان بن عوف نے ان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا لیا, اور حضرت بلال جو تھے انہوں نے عبد الرحمان بن عوف کے نیچے سے تلواریں مار مار کے امیہ کو قتل کر دیا. اب بچا لو جتنا بچانا ہے اپنے آپ کو. اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں ان کے لیے ہے یہ. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے موت تمہیں آ جائے گی. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہلوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی. ان میں سے عتیبہ جو تھا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گستاخی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تھوکنے کی کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس سے مسلط کر دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی تو اس کے بعد اس کا باپ جو تھا ابو لہب وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اور یہ بد دعا پوری ہو کے رہے گی. اس کی ہر وقت حفاظت کرتا رہتا. شام جانا تھا تجارت کے لیے اور سفر میں اپنے بچے کو حفاظت کے لیے لے گیا کہ پیچھے سے کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے. اس کی حفاظت کے لیے میں اپنے ساتھ اس کو لے جاؤں, اپنے ساتھ رکھوں. راستے میں رات آ گئی. لوگوں سے کہا, قافلے والوں سے, کہ بھائی میرے بچے کی حفاظت کرنا, ایسے ایسے بد دعا دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہیں کوئی اس کو آ کے نقصان نہ پہنچائے. جتنے بھی قافلے والوں کے پاس اونٹ تھے ان ساروں کا ایک گھیرا بنایا گیا, دائرہ بنایا گیا, اور اونٹوں کے درمیان مطابق کو سلایا گیا اور اس کے ارد گرد سارے قافلے والے سوئے کہ کوئی آج اس کو نقصان نہ پہنچائے. حدیث میں ہے کہ وہی جو اللہ رسول نے فرمایا تھا یا اللہ اپنے شیروں میں سے شیر مسلط فرمایا, واقعتاً ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے کو توڑ کے اندر جا کے اس کو چیر پھاڑ کے واپس چلا گیا. اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے منافقوں کے لیے. اس کی مثالیں بھی اللہ نے بتا دی. تاریخ میں مثالیں موجود ہیں اس کو کہ جتنا بھی موت سے جی چرانا چاہتے ہو چراؤ. موت جہاں فضا میں موت لکھی ہے فضا میں آ جائے گی, سمندر میں لکھی ہے سمندر میں آ جائے گی, کہ سڑک پہ نظر لکھا ہے ایکسیڈنٹ پہ سڑک پہ انسان کو موت آ جائے گی. موت سے تو انسان جان بچا نہیں سکتا, ہر آدمی میں مرنا ہے. اس لیے عقل کی بات یہی ہے کہ موت کے لیے انسان ہر وقت تیار ہے. عقل مند وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کی تیاری کرتا ہے وہ ہے عقل مند. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, خواہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اپنی کتنی بھی حفاظت کر لے انسان, تو فرشتوں نے تو قبر کے اندر ہی پہنچ جانا ہے. یہ دنیا کے قلعوں میں پھر بھی کوئی دروازہ تو ہوتا ہی ہے. جہاں کوئی دروازہ نہیں ہوگا مکھی ساری کی ساری اوپر ڈال دی جاتی ہے, ہوا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی گزرنے کی. فرشتے نے تو وہاں بھی پہنچ جانا ہے. در دیر کچھ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے گھر میں کتا رکھ لیا اس لیے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا, فرشتے سے بچ جائیں گے, ہم موت نہیں آئے گی.
وہ کہنے لگا کہ تمہاری جو ہے جان وہ قبول کرے گا جو کتے کی روح قبول کرے گا. کسی فرشتے نے کتے کی روح بھی قبول کرنی ہے نا, جو فرشتہ کتے کے لیے آئے گا وہی تمہارے لیے بھی آئے گا. جان بچارے کہاں جائے گا انسان؟ نار کے ساتھ تم پکے قلعوں میں بھی چلے جاؤ تب بھی موت سے نہیں بچو گے. آگے اللہ فرماتے ہیں منافقوں کا حال یہ ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ تو اللہ نے ہمیں دی ہے. اگر منافق جو ہے کسی غزوے میں ساتھ چلے گئے دھوکہ دے کے وہاں پہ مال غنیمت مل گیا اسے کچھ حصہ آ گیا مالی فائدہ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ منافق کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے مہربانی کی ہم پہ اللہ نے فضل کیا ہمیں بھی حصہ مل گیا. بھائی تو سب ہم سیاحت اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آ جاتی ہے یقولوا تو پھر یہ منافق کہتے ہیں هذه من عندك هذه من عندك کہاں سے مراد کون ہے؟ عندك تیری طرف سے. کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے اگر کوئی خیر اور بھلائی ملے مال غنیمت ملے تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے بڑی اچھی پلاننگ کی تھی آپ نے بڑی اچھی تدبیر کی تھی بڑی قوت سے آپ نے کام کیا آپ کے مہربانی سے آپ کی تدبیر سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گیا. کریڈٹ تو پھر اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے. لیکن اس پہ توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ اچھائی جو ہے اس کو تو منافق کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کو جی نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرنے کو جی نہیں چاہتا. اور جب کوئی مصیبت آ جاتی مسلمانوں پہ کوئی برائی پہنچتی مسلمانوں پہ تو اس کے لیے فوراً اشارہ کرتے کہ یہ تو ان کی غلط سوچ کی وجہ سے ہوا ان کی بے تدبیری کی وجہ سے ہوا. اگر یہ ایسا نہ کرتے تو یوں ہوتا اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ایسے ہوتا. فرمایا کہ یہ منافق کا حال ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سوچ رکھے کہ اگر بھلائی ہے اس میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہ کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ نہ دے اور جب کوئی بری بات ہو جائے تو اس کا کریڈٹ یا اس کا اشارہ جو ہے فوراً اللہ کے رسول کی طرف کر دے کہ یہ تکلیف اور یہ مصیبت جو ہے یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کل من عند اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. یہ ہے تقدیر سے ایمان والی بات. انسان کی مقدر میں جو لکھا ہے اگر کوئی بھلائی لکھی ہے تو وہ بھی تقدیر میں لکھی ہے اور اگر کوئی رنج اور دکھ لکھا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے اور وہ سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف رجوع کرے. مومن کا آدمی کا کام یہ ہے کہ جب تکلیف اور مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور جب خیر اور بھلائی آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. یہی زندگی کے دو پہلو ہیں. انسان صابر بھی ہو شاکر بھی ہو. جب تکلیف اور مصیبت آئے تو انسان صبر سے کام لے اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ فضل کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے. آگے فرمایا کہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. فمارے پس کیا ہے هؤلاء القوم ان لوگوں کو کیا بیماری ہے ان لوگوں کو کیا کسر ہے ان لوگوں کو کیا حالت ہے ان لوگوں کی یا کیسی سوچ ہے ان لوگوں کی. لا یکادون نہیں قریب آتے یفقہون کہ سمجھ پائیں حدیثاً کوئی بات. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں. ہر طرح سے ہم نے آیتیں سمجھائی ہے. بڑا کا سب رسم اللہ یاد
ہم بار بار پھرا کے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح کوئی ایسے سمجھ جائے کوئی ایسے سمجھ جائے، ہر طریقے سے ہم نے بات سمجھانے کی کوشش کی. اور یہ نصیحت کا بڑا ہی پیارا اور بڑا اچھا انداز ہے، کوئی اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، کوئی اس میں توہین نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی نقص والی بات نہیں ہے. بھئی ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ ہماری بات سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے حال کون ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ بالکل بات نہیں سمجھتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. ما اصابک اے انسان، جو بھی تمہیں پہنچتی ہے من حسنۃ کوئی بھلائی کوئی نعمت فضل، فمن اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اللہ نازل کرتا ہے، ایک مطلب یہ ہے وہ اللہ تعالی بلا حساب محض اپنے فضل سے ہمیں دیتا ہے، اپنے فضل سے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ میں نے اتنی عبادت کی تھی، میں نے اتنی ریاضت کی ہے، اس کے بدلے میں بھی اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ دھوکہ ہے انسان کا. میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے اتنا سب کا خیرات کیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو پرورش کی ہے، یتیموں کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا، بیواؤں کے ساتھ پہ ہاتھ رکھا، میری اتنی نیکیاں ہیں، اتنا کچھ میں نے کیا ہے تب یہ مجھے ملا ہے. فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ انسان ساری زندگی بھی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو صرف وہ نعمتیں جو ہمارے جسم کے اندر ہمیں اللہ نے دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی ہم احسان اللہ کا نہیں اتار سکتے. ہماری ساری زندگی کی عبادت جو ہے کسی اللہ کی ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی. اور وہ حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حاکم کی حدیث ہے، ایک آدمی نے اپنے آپ کو بالکل فارغ کر لیا دنیا کے جھنجٹ سے، بال بچوں سے، گھر بار سے، جنگل میں جا کے بیٹھ گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمہ پانی کا اس کے لیے پیدا کر دیا، اور جنگل کے پھل جو تھے انہیں کھا کے وہ گزارا کرتا. 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہا. 24 گھنٹے عبادت کرنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں تو ساری زندگی وقف کر دی اللہ کی عبادت کے لیے، میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا. قیامت میں جب حساب کتاب ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا میرے اس بندے کو میری رحمت سے اور میرے فضل سے جنت میں بھیج دو، میری رحمت سے اور میرے فضل سے جنت میں بھیج دو. تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے بال بچوں کا جھنجٹ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو وقف کر لیا تیری عبادت کے لیے. 24 گھنٹے میں تیری عبادت میں لگا رہا، میں نے تو اپنا کھانا پینے تک نہیں خود تیار کیا، پانی پی لیتا تھا چشمے سے اور پھل کھا لیتا تھا، تو اس کے باوجود یا اللہ میں تیری رحمت سے جنت میں جاؤں گا. فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے کیا تو حساب کتاب دے کے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اس آدمی کی بدبختی اس پہ غالب آ جائے گی اور وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں حساب کتاب کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ اس کی ساری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور اس کی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. فرشتے اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھیں گے. آنکھ والا پلڑا جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گا، اس کی ساری نیکیاں ہلکی ہو کے اوپر اٹھ جائیں گی. ہمارا کیسے جہنم میں گئے. مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہے اس زندگی میں وہی اتنی ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اب ان نعمتوں کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ان نعمتوں کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں وہ سارے کا سارا زائد ہے، وہ سارے کا سارا اضافہ ہے.
اور یہ ہے مطلب شاید کا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بڑھائی ملتی ہے، جو نعمتیں ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گھر بار دیے، یہ سارا اللہ کے فضل سے ہے. یہ تم نے کچھ نہیں کیا، اس میں تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا نعمتوں کا، یا تمہارا استحقاق نہیں تھا، تم حقدار نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، بلکہ یہ تو بعد اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. اور جب اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرما دے کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے بعد اور کون سی بات رہ جاتی؟ اس جو جس حدیث کا میں نے حوالہ دیا اسی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ تم کہتے ہو کہ میں نے چشمے کا پانی پیتا رہا، میں نے کوئی اپنا وقت صرف نہیں کیا اس کام کے لیے، روزی کمانے کے لیے. اللہ پوچھیں وہ چشمہ جو ہے کس سے پیدا کیا تھا؟ وہ جو پھل کھاتے رہے تو وہ کون کس سے دیے، تو وہ کس سے پیدا کیے تھے؟ تمہیں عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی تھی؟ تمہیں عبادت کرنے کے لیے مہلت اور زندگی کس نے دی تھی؟ یہ ساری چیزیں تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہیں. اس لیے یہ تو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ انسان جو ہے اس میں کوئی اس کی اپنی لیاقت یا قابلیت ہے. یہ تو فرعون اور حامان اور قارون کی سوچ ہے. انما اوتیتہم علی علم عندی، قارون نے یہ بات کہی تھی جب اسے لوگوں نے کہا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، دولت دی ہے، اس میں اللہ کے لیے بھی خرچ کرو اور اپنے آپ سے بھی خرچ کرو. اس نے یہ بات کہی تھی انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو میں نے اپنی ڈگریوں سے حاصل کی ہے، اپنی قابلیت سے اور اپنی جدوجہد سے، اپنی محنت اور مشقت سے میں نے مال کمایا ہے، اس میں اللہ کا کون سا حصہ آ گیا؟ یہ قانون کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے یہ. اور آگے یہ فرمایا کہ ہمارا صحابہ من سیئۃ، اور جو کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے، رنج آتا ہے، فمن نفسک، فمن نفسک کیا مانا؟ وہ تمہاری اپنی خواہشوں، اپنی کرتوتوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. بڑی واضح اور صاف اور بڑا قانون اور ضابطہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. خیر اور بڑھائی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ کے سارے صفاتی نام جو ہے وہ بڑھائی والے ہیں. باللہ الاسماء الحسنی، سارے کے سارے اچھے نام ہیں اور سارے کے سارے صفاتی نام اللہ کے اچھے ہی ہیں جن سے انسان کو خیر اور برکت ہی حاصل ہوتی ہے. اللہ کے ناموں میں سے کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں بری صفت پائی جاتی ہے. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ جاتی کرنے والے نہیں ہے. کوئی بھی ایسا نام اللہ کا نہیں ہے جس میں برائی کا پہلو ہے. اللہ کے تمام صفاتی ناموں میں اچھائی کے پہلو ہے، اس لیے خیر اور برائی اللہ کی طرف سے ہے. اور جو ہمیں تکلیف آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، جو رنج آتا ہے، جو بیماری آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ من نفسک، وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پر وضاحت فرمائی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، ہمارے نماز سے منہ موڑے گا، ہمارے مسائل اور احکام سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کو دنیا میں تکلیف دہ زندگی بسر کراؤں گا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. قیامت کے عذاب سے پہلے پہلے دنیا میں لوگوں کو ہم مختلف عذاب سکھاتے رہتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگے، اللہ کے آگے توبہ اور استغفار کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے. یہ بڑا ضابطہ بتا دیا زندگی بسر کرنے کا. پوری زندگی کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہماری ہاتھوں کی پایا کرتا ہے.
ہماری اپنی وجہ سے ہے. اللہ کسی کو تکلیف دے کے دکھ دے کے خوش نہیں ہوتے. اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے حیات طیبہ بسر کریں, پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی بسر کریں. لیکن اللہ صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میرے فرما بردار بن کے رہیں, جو کچھ میرا رسول کہتا ہے اس کی اطاعت کریں, اس کی بات مانیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے بھیجا تجھ کو لِلنَّاسِ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے شامل ہیں اس میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. جتنے بھی پہلے انبیاء آتے رہے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے اپنی اپنی قوموں کے لیے آتے رہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے. اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلمانوں پہ پورے کرنے واجب تھے, اسی طرح قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پورے کرنے واجب ہیں مسلمانوں کو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. بڑی اچھی بات اور بڑی خوبصورت بات کہی اللہ نے. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ساری دنیا انکار کر دے, ساری دنیا میں سے کوئی بھی گواہی نہ دے گی یہ اللہ کا رسول ہے. اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا رسول. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے. ساری دنیا مل کر ہو جائے, ساری دنیا یہ کہے کہ یہ قاتل تھا, یہ دہشت گرد تھا, یہ فلاں تھا, یہ شان پرست تھا, جھوٹا تھا, شاعر تھا, مجنون تھا, کہ نبی کہتے ہیں بکواس کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رسالت کی گواہی دینے کے لیے میں خود کافی ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے رسول. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسالت کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسول کا مقام کیا ہے. اللہ نے خود یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کہ تم اپنی زندگی میں یہ کام کرو. اللہ نے خود آ کے نہیں بتانا. اللہ نے آ کے نہیں بتانا کہ نماز کیسے پڑھو. اللہ نے آ کے نہیں بتانا ہمیں کہ حج کیسے کرنا ہے. اللہ نے آج ہمیں مسائل نہیں بتانے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو دین ہے وہ پہنچانے کے لیے, وہ باتیں بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ, اپنا رسول, اپنا پیغام بنا کے بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بندوں کو میری مرضی کے مطابق, میرے پیغام کے مطابق زندگی کا سلیقہ سکھاؤ, زندگی کیسے بسر کریں لوگ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت اسی لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام دیے شریعت کے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق دیے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی, یا رسول اللہ جو بھی آپ زبان سے کلمہ نکالتے ہیں کیا ہم کو لکھ لیا کریں. رسول آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, کبھی آدمی نارمل ہوتا ہے, کبھی انسان جذبات میں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے میری حق کے ساتھ بھیجا ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا. میں جو بھی بات کرتا ہوں زبان سے وہ لکھ لیا کروں. فتح مکہ کے بعد ایک آدمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی نے سفارش کی یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کا فیصلہ دیا. پھر کسی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. پھر پوچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ بھائی جب میں نے خاموشی اختیار کی تھی تم اسے قتل کر دیتے، جب میں نے حکم دے رکھا تھا اور میں نے خاموشی اختیار کی تم قتل کر دیتے اسے. صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بس ذرا آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے، ہم تو آپ کے جواب کا انتظار کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ آنکھوں سے باتیں کرے. میں تو جو بات کہنا چاہتا ہوں زبان سے کہتا ہوں اور ہاتھ بار کہتا ہوں. اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق و نبیوں کا حق، نبیوں کا حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے بات ثابت ہے، وہ حق ہی حق ہے، اسی ہی کی پیروی. اور یہ چیز جو ہے درجہ امت میں کسی اور کا نہیں ہے. لوگ ایسے ہی جھگڑا کرتے ہیں جس تک یہی کا مسئلہ سمجھا. مسئلے تو اللہ نے سارے وعدے کر دیے. شریعت میں دین میں کسی کا ہے یہ مقام؟ محفوظ عن الخطا اگر کوئی ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہمارے دل سے کوئی الہوا ان ہوا اللہ واحد یوحا کا مقام اگر کسی کا ہے تو اللہ کے رسول کا ہے. آج امام ابو حنیفہ کا انکار کر دیں، امام مالک کا انکار کر دیں، امام حنبل کا انکار کر دیں، امام شافعی کا انکار کر دیں، ابن تیمیہ کا انکار کر دیں، ابن قیم کا انکار کر دیں، امام بخاری کا انکار کر دیں، جتنے ملی اماموں کا انکار کر دیں، آپ کے دین میں فرق نہیں آئے. صرف اتنا کوئی کہے گا کہ بڑا جاہل آدمی ہے، اس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ امام بخاری کون تھے یا امام مالک یا امام ابو حنیفہ کون تھے. اتنی بات کو زیادہ سے زیادہ کہے گا تو اتنی ہی بات کہے گا. لیکن کوئی اپنی زبان سے یہ تو کہہ کے دیکھے کہ مجھے پتا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یا انکار کر کے دیکھے. بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ کا رسول آسمانوں پہ ہے، امام ابو حنیفہ امام مالک زمین پہ. ساتویں آسمان سے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور امام مالک امام شافعی ابھی تو زمین میں ہے. وہ تو آسمانوں پہ نہیں گیا، کوئی بھی نہیں گیا، کوئی جا بھی نہیں سکتا. اگر کوئی دوسرا جاتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تو ختم ہوگی. جیسے اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں واحد ہے، اسی طرح اللہ کا رسول بھی اپنے رسالت میں واحد ہی ہے. اللہ کے رسول کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں نے منہ کیوں موڑ لیا. ساری دنیا بھی منہ موڑ لے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فکر مند ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کو لوگوں کو نگران بنا کے نہیں بھیجا، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، منوانے والا بنا کے نہیں بھیجا. جو مانتا ہے ماننے میں، جو نہیں مانتا جائے جہنم میں. لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑا سیدھا سیدھا ایک بتا دی بات، اس لیے لڑائی جھگڑا کرنا تو ہمیں بھی نہیں چاہیے مسائل پہ اور احکام پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جو مانتا ہے، جو اصل بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ پہنچا ہے. اس کے بعد جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے نگران، اگر اللہ کے رسول کسی کے نگران نہیں، اللہ کے رسول کسی کے لیے داروغہ نہیں ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم زبردستی منوائیں دوسرے سے؟ وہ نہیں مانتا نہ مانے. نہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے، نہ فتوے لگانے کی ضرورت ہے، نہ قتل و قتال کی ضرورت ہے. آج یہ جتنی بھی دہشت گردی، قتل و قتال اگر کہیں ہے، اگر کہ یہ اس میں زیادہ جو عنصر ہے وہ تو یہود و نصارہ کی سازشوں کا ہے.
لیکن اگر کہیں کوئی عنصر ہے ایسا تو وہ شدت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، جس کی اسلام کو کبھی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام میں تو اللہ کا رسول جو پھر واقعی بحق تھے، جن کے نہ ماننے سے، جن کی نافرمانی سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اس رسول کے لیے بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی ان سے منوایا، بلکہ فرمایا کہ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پریشان تک نہ ہو، کوئی مانے تو مانے، نہ مانے تو نہ مانے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی بڑے اچھے اسباب ہیں، جو لوگ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے مکی دور کے حوالے سے باتیں بتائیں وہ بھی، اور جو یہ آخر میں بات ارشاد فرمائی وہ بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائی نے پیاز کے بارے میں سوال کیا ہے کہ پیاز صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ بدبو عموماً کچا پیاز کھانے سے آتی ہے۔ مطلوب یہ ہے اس حکم کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو کچا پیاز کھا کے نہ جائیں، تاکہ دوسرے ساتھ والے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اسی سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بھی چیز سے ساتھ والے بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گندے بدبودار کپڑے ہیں تو وہ بھی پہن کے نہیں جانے چاہیے تاکہ ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، اور ایسے ہی کوئی اور چیز ہو تکلیف دینے والے دوسرے بھائی کو تو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ حکم کچے پیاز کے لیے ہے، جب کہ ہنڈیا میں پک جائے تو پھر اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دو آدمیوں کے جھگڑے میں ایک آدمی دوسرے کو بد دعا دینے دے تو کیا بد دعا لگتی ہے؟ اگر وہ دعا کرنے والا مظلوم ہے تو پھر دعا لگتی ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک رشتہ کروایا، شادی کروائی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں باتیں سننی پڑتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے اللہ اس کا آگے ضائع نہیں کرتے۔ جس بھی نیت سے آپ نے کام کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے خیر و برکت ڈالے، اور اگر کوئی اس میں بات کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کریں، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ جنت سے لوگوں کے قد 90 فٹ ہوں گے، یہ قد کب بڑے ہوں گے؟ قبر سے نکلتے ہوئے یا جنت؟ ان سوالوں کا انسان جواب کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کام ہے کہ جن چیزوں کا آپ کو حدیث میں جواب نہیں ملا، مجھے بھی جواب نہیں ملے گا، نہ ہی میں ان کا جواب دوں گا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ قبر سے نکلتے ہوگا یا جنت میں داخل کے بعد ہوگا یا کب ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر جہنمی لوگوں کے جسم جو ہے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ جہنم کی کتاب میں ساری چیزیں لکھی ہیں کہ جہنمی کا جسم جو ہے وہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے بہت ہی بڑھا دیا جائے گا۔ ایک جو دار ہے یہ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 3 دن کی مسافت کا یا کچھ بھی ہے، تو بہت زیادہ جسم بڑھا دیے جائیں گے کافروں کے جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ جہنم کا بیان اس میں موجود ہے انشاءاللہ۔ ہم باپ بیٹا ایک ہی روم میں رہتے ہیں اور جواب پر نیٹ کے لیے گھر والوں سے تصویر کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کر ایسا تصویر پہ بات کرنا گناہ ہے یا اچھا ہے یا صحیح ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تصویر کے معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، اور کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے کہ میری رائے ناقص ہو سکتی ہے، مجھے اس پہ اصرار نہیں ہے، لیکن میں تصویر کے حق میں نہیں، نہ ویڈیو کے حق میں ہوں، نہ ٹی وی کی تصویر کے حق میں ہوں، نہ انٹرنیٹ پہ یہ تصویر اس کے حق میں ہوں، کسی بھی تصویر کے الا یہ جو مجبوری کی حالت میں انسان بنوائے، اقامے کے لیے ہے یا پاسپورٹ کے لیے ہے، جو مجبوری سے بنائے اس کی رخصت ہے انشاءاللہ۔ اور جو اس کے علاوہ تصویریں ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہے اس کے تو بالکل بھی حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کے گھر سے خیر و برکت اٹھتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جن کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو اپنی چھوٹی چھوٹی گھر کی چیزوں کی طرف توجہ دیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی والا کام گھر میں ہے تو اسے ختم کریں، اس لیے کہ خیر و برکت۔ اور یہ بات بھی دیر میں رکھیں کہ اکثر لڑائی جھگڑوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، اور یہ اب نارمل بات تو نہیں میں کہتا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے،
لیکن یہ بات باہر بار رہنی چاہیے کہ لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے. اتنی نحوست ہے اس کی لڑائی جھگڑے کی، اتنی نحوست ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تاکہ مسلمانوں کو بتاؤں کہ رمضان میں لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے باہر نکلا تھا اور دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے کہ جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے بلا دیا گیا. اتنی نحوست ہے. خیر برکت اٹھ جاتی ہے. جو بھی آپ برا کام کریں گے اپنے گھر میں، اپنے بچے پہ ظلم کریں گے، اپنی بیوی پہ ظلم کریں گے، کوئی گالیاں دیں گے یا کوئی اور زیادتی کریں گے یا اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام گھر میں ہوگا، گھر سے خیر برکت اٹھ جائے. نقصان انسان کا اپنا ہے اس میں. کیا عید کی نماز میں صف پوری نہیں تو نماز ہو جاتی ہے، یا نماز پوری نہیں ہوئی جس طرح انسان باقی نماز پوری کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے عید کی نماز بھی پوری نہیں پڑھ سکا امام کے ساتھ تو اپنی نماز پوری پڑھ لینی چاہیے، پورا کرنا چاہیے اسے. اور اگر پوری کی پوری نماز رہ جائے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس سے، پھر انسان 2 رکعت گھر پہ پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. کیا اگر کوئی بوڑھی عورت زینت کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ بوڑھی عورت زینت کرے تو اسے معاف کر دے. ہر قسم کے لیے تو ڈنڈا آدمی نہیں پکڑ کے رکھنا چاہیے. کیا کسی آدمی کا قرض باقی ہو تو اسے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر وہ صدقہ آپ اس آدمی تک پہنچا نہیں سکتے، یا وہ آدمی فوت ہو گیا ہے، یا مفقود الخبر ہے، آپ کا اسے رابطہ نہیں ہو سکتا، تو اس آدمی کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے سر سے قرضے کا ببال اتر جائے گا. فجر کی نماز میں تاخیر ہو تو 10 بجے یا 11 بجے بھی پڑھی جا سکتی ہے. جس کا جی چاہے وہ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد جب اشراق کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پڑھ سکتا ہے، اور جو چاہے وہ جماعت ختم ہونے کے بعد فوراً اسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے. دونوں طرح سے ثابت ہے. انسان جس طرح بھی انسان کی طبیعت مطمئن ہوتی ہو اس طرح پڑھ. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ آئے ہوئے 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، جاب تلاش کر رہے ہیں، انہیں جاب نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، رزق حلال کے دروازے کھولے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.